بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کے علم میں ہے۔ آپ ہمیں اس پروگرام کے اندر ہمیں کالز کرتے ہیں، آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، اور ان کالز کے ذریعے آپ اپنے تمام تر مسائل، تمام تر پریشانیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو ان کے حل کے لیے اوراد و وظائف، قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت شدہ احادیث سے ثابت شدہ دعائیں آپ کی گوش گزار کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، اکثر آپ ان کو کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، روزمرہ کے مسائل، روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے خوبصورت انداز کے اندر آپ ہماری تشریف فرماتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں شکر الحمدللہ۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے لیے رہنمائی لیتے رہیں گے، سوالات پوچھتے رہیں گے۔ پیر صاحب، بغیر کسی تمہید کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو دور ہے، اور آج کے اس دور کے اندر ہر شخص نفسا نفسی کی کیفیت کے اندر ہے، پریشان دکھائی دیتا ہے، مصیبتوں کے اندر گرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی کے پاس دولت کی فراوانی تو ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو سکون جس طرح کے بتایا بھی کیا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کس طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ دل جمے، کون سی ایسی چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات موجود ہوں، وہاں اپنی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بالکل۔ انسان جتنی مرضی تشریحات کرتا رہے، جتنی مرضی مثالیں دیتا رہے، لیکن جب قرآن نے واضح فیصلہ فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب بھی نہیں کہا، قلوب کہا ہے، اور اس میں تمام بنی نوع انسانوں کے لیے پیغام ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قلبی سکون میسر ہو، تو پھر یہ مال میں نہیں ہے، یہ دولت میں نہیں ہے، یہ اولاد میں نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو شاہ صاحب، اب اس میں اپنی رائے دینا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رائے ہو سکتی، تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اب دیکھیں کہ اگر تم غافل ہو گئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر آگے ہماری منزل بھی رب نے بتا دی ہے کہ وہ نقصان ہے، وہ خسارہ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کا آگے مکمل پیغام دے دیا کہ اگر تم دو چیزیں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، لا تلھکم، کہ اگر اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو آگے فرمایا تمہارے لیے
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم خسارے میں رہو گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ غفلت کیا ہے؟ مین چیز تو یہ ہے کہ غفلت ہے کیا، کس چیز سے ہم غفلت کریں گے؟ غفلت سے مراد جو علماء فقہا لیتے ہیں کہ تم ان کو اپنے اوپر غالب نہ کرو بلکہ اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر غالب کرو۔ ماشاء یہ دونوں چیزیں جب مغلوب رہیں گی، تمہاری اولاد، تمہارا مال۔ اب یہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، اس کو فتنہ بھی کہا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، کہ اس کو فتنہ کہا گیا۔ فتنے سے مراد آزمائش ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی انسان دولت کی، مال کی ہوس میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو بھول جاتا ہے۔ وہ مال دولت کٹھا کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے، بالکل، اولاد کی آسائش کے لیے کرتا ہے، اولاد کے آرام کے لیے کرتا ہے۔ تو اسی لیے جہاں مال کا ذکر ہے وہاں اولاد کا ذکر بھی ہے، جن کے لیے تم کر رہے ہو، اور تم اس قدر آگے جا چکے ہو اب تمہیں پتہ ہی نہیں رہا کہ میں نے اللہ کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر 24 گھنٹے اسی چکر میں لگا رہتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ذکر بھی کرنا ہے۔ اب ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز میرا ذکر ہے، تو ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا غفلت ہے کہ ہم کسی دنیاوی معاملات میں اس قدر آگے اپنے آپ کو غالب اپنے اوپر کر چکے ہیں کہ اب جو بہترین خوبصورت اللہ کا ذکر ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا ہم غافل ہو گئے، تو چھوڑنے سے ہم جب غافل ہو گئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ہمارے لیے آگے رستہ نقصان کا ہے، ہم خسارے میں رہیں گے۔ رہا سوال آپ کا کہ ہمیں سکون، تو سکون کیسے ملے گا؟ جو بندہ نقصان میں جا رہا ہو، جو بندہ خسارے میں جا رہا ہو، اس کو کیسے فائدہ ہوگا اور وہ کیسے سکون میں رہے گا؟ سکون تو اس وقت ہے جب انسان فائدے میں ہو۔ بالکل، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ سکون میں ہوں گے۔ بے شک، اگر اسی آپ کو کاروبار میں نقصان ہوگا تو آپ بے سکونی میں رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے کہ یار مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے مال اور اولاد کی خاطر اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو تمہارا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، تم خسارے میں رہو گے۔ تو جب انسان نقصان میں چلا جائے گا تو پھر شاہ صاحب بے سکونی کی کیفیت رہے گی۔ بالکل، انسان جتنے مرضی تویزات کر لے، انسان جتنی مرضی دوائیں کھا لے، جو مرضی کر لے، اگر آپ نے مال، دولت اور اولاد کو اپنے اوپر غالب کر لیا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اور وہ ذکر ہمارے سامنے موجود ہے کہ لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، چوراہوں میں بیٹھے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے، نماز جاتی ہے، جا رہی ہے، تو پھر ہم یہ مت سوچیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا قرآن واضح طور پر ہمیں فرما رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا نقصان ہے، تم خسارے میں رہو گے، تم پریشانی میں رہو گے۔ تو اس لیے شاہ صاحب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہمیں اللہ کے ذکر کے بغیر بھی ہمیں سکون مل سکتا ہے، بالکل، تو بالکل نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ جگہ جگہ پہ قرآن نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ تو ہم نے اس تماشے سے اس دنیا میں بچنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تو ہم نے بالکل دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزاریں، اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، اپنے انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے سکون قلب بہترین ذریعہ
اللہ کا ذکر ہے، ماشاء اللہ، اور اللہ کا ذکر، نماز اس ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے جس کو میرے رب نے خود فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز میرا ذکر ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ میرا ذکر ہے۔ تو پھر ہمیں کم از کم اللہ کے ذکر کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھنی چاہیے اور اسے راضی رکھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ پیر صاحب، بڑا ہی خوبصورت آپ نے پروگرام کا آغاز فرمایا، اور جو آپ نے فرمودات ارشاد فرمائے ہیں اور تلقینات کی ہے، یقین جانیے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ ایسی زندگی گزارے گا کہ جیسے وہ جنت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا نسخہ جو دل کی تسلی کا باعث ہے، اگر دل انسان کا سکون میں ہو، اگر دل انسان کا اچھا ہو، اگر دل خوشگوار ہو، تو جو اطراف کے اندر موسم ہوتا ہے، جو احوال ہوتے ہیں، جو ماحول ہوتا ہے، جو انسان کا ارد گرد ہوتا ہے، وہ سب کا سب خوشگوار اچھا نظر آتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت نسخہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی کالز اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کے جو میسیجز ہیں بذریعہ واٹس ایپ ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور خطوط کو بھی ہم پروگرام کے اندر زیر باس لائیں گے۔ تو ضرور آپ کال کیجئے گا، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے۔ اتنی دیر میں ہم واٹس ایپ کے جو پیغامات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب عرفان صاحب ہیں، ان کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے، کاروباری معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ وہ کیا وظیفہ پڑھیں، کیا عمل اختیار کریں جس کی وجہ سے ان کے رزق کے اندر برکتیں پیدا ہوں۔ دیکھیں عرفان صاحب، ہمارے پروگرام کے مطابق اور ہمارے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہی بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کامیابی کی طرف آئیں۔ کامیابی کس میں ہے؟ وہی بات کہ جب آپ اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں جائیں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو عرفان صاحب، آپ کاروبار کے لیے پہلی بات ہمارے شرائط میں کہ 5 وقت کی نماز ہے، سبحان قرآن پاک کی تلاوت ہے، سرکار پر درود شریف ہے، اور وہ بھی محبت سے درود شریف، درود و سلام پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یا واسع کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، یا واسع کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، جہاں جہاں آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، لیکن شرط وہی کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ جی عرفان صاحب، آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے گا، اور جو شرائط علامہ صاحب نے آپ کی گوش گزار کی ہیں ان پر بھی غور کیجئے گا، ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا، ان کو ضرور آپ نے اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے، اس لیے کہ شرط جب تک پائی جاتی ہے تب ہی مشروط پایا جاتا ہے۔ تو یہ شرائط بہت ضروری ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو کما حق اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو جو وظائف کے نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیں مثبت آتے ہیں، اور جس کام کے لیے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام اللہ رب العزت بہت جلد ہمیں عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جس طرح کہ آپ ایک تحفہ کسی کو پیش کرتے ہیں اور باقی اس کو جو سجاوٹ ہوتی ہے، تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ ایک سجاوٹ ہوتی ہے، لیکن نماز تو ہر مسلمان پر ویسے ہی فرض ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ پھر سب ایک اور سوال ہے، ہماری بہن ہے آمنہ ان کا نام ہے، تعلق لاہور ہی سے ہے، بے اولاد ہیں، 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں شادی کو، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، یہ سارا نظام اور سارے کام میرے رب کے ہیں، ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگیں، ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو مانگنے کا صرف ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مانگنا کیسے ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عقیدت اور محبت کے ساتھ روشی پڑھیں۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ یا مجیدو کی ایک تسبیح پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور خاص کر کے جب مغرب کی نماز پڑھیں تو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطن، اس کی بھی ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور پھر دعا کیا کریں اللہ کے حضور میں کہ اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی خوبصورت وظیفہ بتایا ہے آپ کو۔ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی ہے، نماز ہے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ کے نام آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے ہیں آپ یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی طرف اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور انہی رحمتوں کے توسل سے، انہی رحمتوں کے تصدق سے آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ سب حدیقہ فاطمہ ہے، ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں کیا پڑھنے کے لیے بتائیں گے؟ دیکھیں میرا بیٹا، پہلے اپنی کوشش بھی جاری رکھیں، نماز کے ساتھ سورۃ مریم پڑھا کریں، نماز ظہر کے بعد روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں سورۃ مریم، اور اپنے رشتے کی تلاش رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی محترمہ، آپ کو سورہ مریم پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے، آپ سورہ مریم پڑھیے اور نماز یہ بھی ساتھ پڑھیے، درود پاک پڑھتے رہیے، ساتھ صدقہ و خیرات بھی جاری و ساری رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ کے لیے اچھا اور مناسب رشتہ آ جائے گا۔ ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پھر سب فروا فاطمہ ہیں، یہ بھی اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، قصور سے ان کا تعلق ہے، انہیں کیا آپ بتائیں گے پڑھنے کے لیے؟ اولاد کے لیے جی، اولاد نہیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ بھی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آپ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کو روزانہ پڑھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پورا کمپلیٹ اس رکوع کو کرنا ہے۔ تو یہ آپ رکوع آخری جو ہے اس کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا آپ نے، اس کے بعد اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، آپ کو جو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے آپ بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بہت ہی مشہور ہے اور بڑی ہی اچھی آخر کے اندر دعا ہے اس، تو یہ دعا ہمارے بزرگ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، عموماً دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں، تو وہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے، تو یہ رکوع بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہے۔ پھر سب اگر کسی گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور احادیث میں بڑا مقام آیا ہے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ روزانہ پڑھی جائے، ہر قسم کے آسیب، ہر قسم کا جادو ٹونا، نظر بد، شیطانی وسوسے، ان تمام چیزوں سے اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اس کی اور ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ روزانہ پڑھی جائے، شاہ صاحب، اس گھر کا دسترخوان بڑا وسیع ہو جاتا کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ۔ رزق میں اللہ تعالیٰ بہت فراوانی کر دیتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ۔ باقی تو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو، یعنی اس گھر کا حصار کر دیا جاتا ہے کہ نہ وہاں جنات داخل ہوں، نہ وہاں کوئی جادو ٹونا، کوئی تویزات، کوئی شیطانی شر، کوئی وسوسے، کوئی دشمن یہ تمام جتنی جن کا تعلق، جن اعمال کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، یہ شیطانی عمل ہے نا، ان تمام عملوں سے اللہ اس گھر کو ایک حصار کے ساتھ محفوظ کرتا ہے، اور پھر اس گھر میں رزق کی بڑی فراوانی ہوتی ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی بہت بڑی صورت ہے اور بڑی خوبصورت صورت ہے، اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ پھر سب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح صبح تلاوت، ریکارڈڈ تلاوت چلا دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ برکتیں تو ہیں، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا یا اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو وہ سماعت کرتا ہے، تو یہ سماعت اکتفا کر جائے گی؟
بالکل کرے گی شاہ صاحب. دیکھیں نا، ایک بندہ ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو غلط پڑھے گا. جی قرآن پاک کی تلاوت بھی لگا دیں گھر میں تو کوئی ایسی نہیں. ایسے ہے جیسے قاری پڑھ رہا ہے، آپ بچے بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گھر میں آپ قرآن پاک پڑھیں، تو وہ بھی ایک آواز میں پڑھا تو قرآن ہی جا رہا ہے نا. بالکل. تو وہ قرآن کی سماعت کر سکتے ہیں آپ گھر میں، صبح لگا دیں اور آپ پورے گھر میں آپ اس کی. پھر ہوتا یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا جی ہوں کہ ہم قرآن پاک لگا دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر آپ نے قرآن پاک لگانا ہے تو پھر قرآن کی ڈیمانڈ ہے آپ سے، بالکل اور بالکل. وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا ہے. بے شک. آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، آپ نے توجہ بھی نہیں کی کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ نے خاموشی بھی اختیار نہیں کی، پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ لگائیں. جب آپ کے پاس ٹائم ہو، یہ بہت بڑا ایک میں آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو، سارے گھر والے بیٹھ جایا کریں، پھر اس کو لگا دیا کریں، پھر خاموشی سے اس قرآن کو سنا کریں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ فرض ہیں کہ قرآن کو خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو سننا کوئی حرج نہیں ہے پڑھ کہ آپ تلاوت لگا دیں، لیکن پھر اس کے تقاضے پورے کریں آپ. ماشاء اللہ. پھر صاحب یہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے، اگر اسی پر غور کیا جائے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، تمام افراد گھر کے موجود ہیں، وہ سماعت کر رہے ہیں، اب جو بچوں کے اوپر اثر پڑے گا وہ بڑا قابل تعریف ہے. پھر ایک یہ ہے کہ پورے اہل خانہ کو ایک دفعہ مل بیٹھنے کا موقع ملے گا. پھر اس کے اختتام پر جو دعائیں کی جائیں گی اس کی بھی ایک الگ روحانیت ہوگی. اس حوالے سے کیا مطلب؟ دیکھیں، یہ تو فارمولہ میں نے دیا ہے نا، تو جی ہے بڑا خوبصورت ہاں جی. کہ آپ بچوں کو بٹھا لیں، بچوں کو بٹھا کے آپ بیٹھ جائیں، موبائل ان کے آف کر دیں تھوڑے ٹائم کے لیے، قرآن پاک لگا دیں. گھر میں کوئی نہیں پڑھنے والا تو پھر اس کو ٹی وی پہ لگا دیں، وہ آپ کسی اچھے قاری کی تلاوت کو سنیں اور سنتے رہیں جتنا ٹائم آپ سماعت کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. یہ بہت بڑا اثر ہوگا کہ ایک آپ بچے آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایک قرآن کے ساتھ آپ کا انس ہو جائے گا اور قرآن کے ساتھ ایک آپ کی عقیدت ہو جائے گی. آپ سب توجہ سے قرآن کو سن رہے ہوں گے کہ یہ قرآن ہے. پھر قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور برکتوں کی برسات بھی ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو دیکھیں نا، احادیث پاک میں ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمتیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمیں ان رحمتوں کی ضرورت نہیں ہوتی بیسیکلی، کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی قرآن میں، ہم خاموشی سے سنتے ہی نہیں ہیں. سٹیج پہ جلسے میں تلاوت ہو رہی ہے، جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ود کنڈیشن بات کی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اگر آپ قرآن کو خاموشی سے اور توجہ سے سنتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں تم پر رحم فرماؤں گا. ایسے ہی شاہ صاحب، بالکل. میں رحم فرماؤں گا اگر خاموشی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اگر کوئی بندہ خاموشی سے سنتا بھی نہیں، اس کی توجہ ہی نہیں ادھر، آپ رحم کی کیسے امید رکھیں گے؟ اللہ نے تو فرمایا یہ دو کام تمہارے ہیں، یہ تو دو کام تمہارے ہیں. جیسے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب دو کام تیرے ہیں، دو کام تیرے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو عطا کرنا ہے، عطا بھی کروں گا. آپ نماز پڑھیں اور آپ قربانی دیں، عطا کرنا بھی آپ نے فرمایا میرا کام ہے، آپ کا سبحان اللہ. دفاع کرنا بھی میرا کام ہے. دو کام آپ کر لیں، دو کام رب نے فرمایا میں نے کرنے، عطا بھی کرنا ہے، ان شانئک ھو الابتر، دشمنوں سے دفاع بھی کرنا ہے، ان لوگوں کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے. آپ نماز پڑھیں، فصلی لربک وانحر. اسی طرح اللہ نے فرمایا دو کام تمہارے ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا. جہاں قرآن پڑھا جائے دو کام آپ کر لیں،
ایک توجہ کے ساتھ سنیں، ایک خاموشی کے ساتھ سنیں. لعلکم ترحمون کہ اللہ فرماتا ہے میں تم پر رحم فرماؤں گا. اب ہم نے سوچنا ہے کہ گھر میں ہم نے کیسٹ تو لگا دی، ٹی وی تو آن کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت تو ہو رہی ہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، نہ ہم اس کو سن رہے ہیں نہ ہماری توجہ ہے. قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے، قرآن انسانوں کے لیے ہے. تو کیا آپ در و دیوار جو ہیں وہاں ان کو سنانے کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں؟ وہ تو ساری ہر چیز مخلوق خدا جانتی ہے. پہاڑ جانتے ہیں، پانی جانتا ہے، ہر چیز، درخت جانتے ہیں، وہ ہر چیز جانتی ہے. لیکن ہم نے وہ قرآن نازل ایک بندہ مومن پر ہوا ہے. تو جب قرآن نازل ایک انسان پر ہوا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ انسان کے ایک دل پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ آپ کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو پھر قرآن سننا بھی ہم نے خاموشی سے بھی سننا ہے، توجہ سے بھی سننا ہے. تو اگر تو آپ کی توجہ نہیں ہے پھر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، پھر نہ لگایا کریں. تو بہتر یہ ہے کہ کاموں سے بالکل فری ہو کر آپ بیٹھ جایا کریں، پھر آپ کی توجہ صرف قرآن میں ہو. دیکھنا چند دن سنیں، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کی مہربانی فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر صاحب انس صاحب ہیں، ان کا تعلق نارووال سے ہے. یہ پڑھائی کے حوالے سے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح پڑھ نہیں پاتا، حافظہ کمزور ہے. تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے ارشاد؟ دیکھیں میرا بیٹا، دو چیزیں ہیں، ایک تو سورۃ علم نشرہ ہے اور ایک آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی دفاع کے لیے ہے، سورۃ علم نشرہ تمہارے حافظے کے لیے ہے. آپ پہلے جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، تمہارا دفاع ہو جائے گا، حفاظت ہو جائے گی، حصار ہو جائے گا، ہر قسم کی نظر سے محفوظ ہو جاؤ گے. اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں، تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا، کوئی چیز پڑھنا چاہیں گے وہ ذہن نشین ہو جائے گی، اور کوئی بھولی ہوئی چیز ہے وہ یاد ہو جائے گی. تو یہ دونوں کام کریں آپ پڑھائی سے پہلے. جب بھی کتاب کھولیں 3 مرتبہ پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں، اپنی کتاب کھول لیں. اگر کوئی بچے ایگزام دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جا کے جب بیٹھیں آپ کے سامنے کوشچن پیپر آ جائے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پہلے پڑھیں، اپنے اوپر اپنا حصار کریں، 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ کے کوشچن پیپر کو پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ کوئی سوال ذہن میں نہیں بھی ہے بھولا وہ بھی یاد ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ کو کتنا خوبصورت پیر صاحب نے وظیفہ بتایا. یہ وظیفہ اگر ہر طالب علم یاد کر لے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پیپر سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ٹیسٹ دینے چاہتے ہیں، آپ سبق آپ کو یاد نہیں ہوتا، تو یہ بڑی خوبصورت صورت ہے. آپ اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے تب بھی بڑا لطف آئے گا. ترجمے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر شانیں ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک دل کے اندر ایک باقاعدہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اور میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو بھی وظیفہ پڑھے اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہو. ترجمہ جب ذہن کے اندر ہوگا تو وہ کیفیات آپ محسوس کریں گے. اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت وہ دل کے اوپر جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ ظاہر ہوگا، تو دل کے اوپر وہ ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں. تو یہ ترجمے کے ساتھ ضرور ایک دفعہ وظیفے کو پڑھ لیا جائے. اور اسی طرح نماز ہے، نماز کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. سجدے کے اندر ہیں تو کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے. اسی طرح قیام کے اندر ہیں، ہم قرات کر رہے ہیں تو جو صورت پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر ہم ترجمے کو پیش نظر رکھیں گے تو جو ہماری عبادت کا لطف ہے، جو ہمارے وظائف کی تاثیر ہے وہ دوبالا ہو جائے گی، اور ہماری جو توجہ ہے وہ بھی ہمیں ہمارے وظیفے کی کامیابی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دے گی، مدد کرے گی. پیر صاحب ایک اور سوال ہے، صدیقہ فاطمہ ہے، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ سورۃ نصر جو ہے اس کو پڑھا کریں نماز عصر کے بعد. 5 وقت کی نماز پڑھیں
اور عصر کی نماز کے بعد کم از کم 21 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں عصر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد اسی قرآن کو ایک وسیلہ بنا کے اپنی حاجات اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ سرکار پر درود شریف پڑھنا نہیں بھولنا آپ نے، کیونکہ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورت اذا جاء پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے انشاءاللہ۔ محترمہ، آپ کو بڑا آسان اور خوبصورت وظیفہ بتایا گیا ہے۔ 30ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے، اور آخری جو صورتیں ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی مختصر سی صورت ہے، تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ آپ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کے لیے اچھے اور مناسب اسباب پیدا فرمائے گا۔ پھر سب ابھی جس طرح کہ میں نے گزارشات کی کہ ترجمے پر فوکس کیا جائے، اسی طرح قرآن پاک کی جو تفہیم ہے اس کے لیے بھی ترجمے کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جو بھی آپ کو تفسیر ملتی ہے، جو بھی آپ کو ترجمے والا قرآن ملتا ہے، لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے ہی حساب سے اور اپنی ہی عقل کے مطابق اس کے اندر معنی اخذ کرتے ہیں، مطالب نکالتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بذات خود آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، یا کہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے؟ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو کون سی ایسی تفسیر ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم مطالعہ کریں تو ہمیں استاد کے بغیر بھی فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ استاد کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا، استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں کہ رہنمائی، دیکھیں 1 لاکھ، کیا وہ لوگ اپنی زبانیں نہیں جانتے تھے؟ وہ سب جانتے تھے۔ 1,24,000 اللہ نے پیغمبر بھیجے، کس لیے؟ قوموں کی رہنمائی کے لیے، سیدھا رستہ دکھانے کے لیے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، وہ اسکولوں میں کیوں جاتے ہیں؟ رہنمائی کے لیے، اپنے نالج کے لیے، اپنی ابتدائی ایجوکیشن کے لیے۔ کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اکیڈمیوں میں جاتے ہیں۔ یہاں آ کے ہر بندہ جو ہے، ہر بچہ جو ہے، وہ گھر بیٹھ کے عالم بننا چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، گھر بیٹھ کے بن جاؤں۔ باقی ہر سٹیج پہ وہ یونیورسٹی کالج کا رخ کرتا ہے، وہ اچھی سے اچھی اکیڈمی کا رخ کرتا ہے۔ یہاں آ کے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، میں نے پڑھ لیا، میں نے بس وہ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، میں نے تفسیریں پڑھ لیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں استاد کی ضرورت ہے۔ رہا قرآن مجید، اب قرآن مجید کا ترجمہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ نہ کچھ لفظوں کے ترجمے اپنے حساب سے ہیر پھیر کر دیا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کے اعتبار سے تو اعلیٰ حضرت کا قرآن پاک کا ترجمہ وہ بہترین ترجمہ ہے۔ کنز الایمان جو ہے اس کو آپ، نور العرفان اس کو آپ پڑھیں، اس کا حاشیہ پڑھیں، حاشیہ بھی اچھا ہے، مطلب لیکن حضرت نعیم الدین مراد آبادی کا وہ جو حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں۔ ترجمہ کنز الایمان تاجدار بریلوی کا لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں۔ تو ایک تو ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، پھر آسان ترجمہ ہے، بالکل بہت آسان ہے۔ تفسیر پڑھنا جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس دور کے اعتبار سے، جہاں تک میرا مطالعہ اور اسٹڈی ہے، کہ بڑی آسانی کے ساتھ تبیان القرآن کو اگر پڑھیں نا تو بڑا آپ کا نالج بڑھ جائے گا۔ بڑی خوبصورت قبلہ سیدی صاحب نے آسان فہم لفظوں میں اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بے شمار اکابرین نے تفسیریں لکھی ہیں۔ تو جو وہ چیز پڑھیں جس چیز کی آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن پھر بھی پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ایجوکیشن پڑھ لی ہے، ہم گھر بیٹھ کے میں پڑھیں، تو پھر آپ جو میں بتا رہا ہوں اچھی تفسیر لے کر آپ اس کو پڑھتے جائیں، جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں اس کو ان سرکل کر دیں، انڈر لائن کر دیں۔
وہ پھر کسی نہ کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی استاد کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ یہ اس چیز کی ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نکالیں یہاں سے۔ اور شرم دین میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اب مجھے یہ چیز نہیں آتی ہے اور میں جاؤں گا اور وہ کہوں گا، وہ کہیں گے کہ کیا اتنا بڑا ہو گیا۔ بھائی دین میں تو انسان، علم ایسی چیز ہے کہ بالکل جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مہر سے لاہ تک ساری زندگی انسان لرننگ پروسیس میں رہتا ہے، ساری زندگی سیکھنے سکھانے کا عمل کا نام ہے علم جو ہے، کہ ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے۔ کچھ انسان جو ہے وہ اپنے اسکولوں کالجوں میں جا کے، مدارس میں کچھ رسمی ایجوکیشن ہوتی ہے، کچھ غیر رسمی ایجوکیشن ہوتی ہے۔ رسمی تعلیم کے لیے تمہارا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تمہارے اسکول کالج مدرسے ہوتے ہیں، تمہارا نصاب ہوتا ہے، تمہارے اساتذہ ہوتے ہیں، تمہارے پیریڈ ہوتے ہیں، یہ رسمی تعلیم ہے۔ غیر رسمی میں کوئی تمہارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ آپ کسی بزرگ سے کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں سیکھ لیتے ہیں، جہاں جہاں سے آپ کو اچھی بات ملتی ہے وہ تمہارا نالج علم بنتا جاتا ہے، وہ غیر رسمی تعلیم ہے۔ تو جی، اسی لیے ساری زندگی انسان سیکھنے سکھاتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیر صاحب آج آپ نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، بڑے اچھے انداز کے اندر اصلاحی کلمات ارشاد فرمائی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ آج بھی الحمدللہ بڑی ہی قابل تعریف گفتگو آپ کی رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اختتام پر آپ جانتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی اس دعا کا حصہ بنیے گا، اور جو بھی آپ کی تمنا ہے، آرزو ہے، دلی مراد ہے، وہ دل میں رکھیے گا اور ہماری دعا کا حصہ بنیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اس دعا کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، جو ہم کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جتنے پروگرام میں لوگ شامل ہوتے ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ آمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد فرما، آمین۔ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ حضور کے اس بڑے خوبصورت پیارے دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔